الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ مقام ملتزم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ جو بندے حرم شریف کو پہنچتے ہیں تو وہاں کی جو مقدس چیزیں ہیں اور مقدس مقامات ہے، ان میں سے ایک ملتزم بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم وہاں پر اگر جائیں گے اور ان چیزوں سے ہماری واقفیت ہوگی تو ہماری کیفیت بھی کچھ الگ ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ملتزم سے متعلق جو ہے باتیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہ ہے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے کونے اور دروازے کی درمیانی جگہ ہی ملتزم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم ملتزم کا نام سنتے ہیں، لیکن بہت سے احباب کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صحیح جگہ ملتزم کی کون سی ہے، اور اس ملتزم پر جا کر کیا کرنا چاہیے، اور اس ملتزم پر کیا خصوصیات ہے اس کی ہم کو واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ جو ملتزم کی جگہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود، یہ دونوں کے درمیان کا جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور اس مقام پر یعنی ملتزم پر سنت طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے اس طرح چمٹ کر دعائیں کی جائیں کہ رخسار یعنی ہمارا چہرہ، گال ہمارے، سینہ، ہاتھ چمٹے ہوئے ہوں، یعنی کہ خانہ کعبہ سے ہمارے ہاتھ بھی، سینہ بھی اور رخسار بھی بالکل چمٹے ہوئے ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے سینے اور ہاتھ اور رخسار کو دیوار سے چمٹایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملتزم سے چمٹے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان آدمی جو بھی دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے آثار دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی مقدس اور کیسی بابرکت جگہ ہے کہ وہاں پر ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ مانگتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہم پناہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یہ 2022 چل رہا ہے،
اور وہاں یعنی کہ حرم شریف کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ حتیم، خاں اور حجر اسود اور ملتزم یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے ایک احاطہ بنایا گیا ہے، ایک دیوار چھوٹی سی اٹھائی گئی ہے۔ تو اب وہاں پر جو حاجی حضرات یا جو معتمرین وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ان کو ملتزم سے قریب، ملتزم پر پہنچ کر یہ عمل کرنا ان کے لیے اس وقت مشکل ہے، کیونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا اس وقت۔ وہاں کی حکومت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے خانہ کعبہ کے اطراف میں جو حصار بندی کی گئی ہے اس لیے وہاں پر پہنچنا ہماری مجبوری ہے۔ لیکن ایک عمل وہاں پر اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ملتزم کے مد مقابل یعنی اس کے برابر میں جہاں پر ہم خانہ کعبہ میں آسانی سے ٹھہر سکتے ہیں ٹھہریں، اور تصورات میں یہ سوچیں کہ میں ملتزم پر ہوں، میرے ہاتھ اور میرا سینہ اور میرے رخسار جو ہے خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ آہوزاری کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور تصورات کی دنیا میں جو ہے اب یوں سمجھے کہ میں حرم شریف ملتزم میں حرم شریف سے بالکل چمٹا ہوا ہوں۔ یہ تو ہر مومن وہاں پر جو پہنچے ہوئے ہیں یا جو پہنچیں گے تو یہ عمل وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی مقدس اور بابرکت مقام ہے، ملتزم کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو اور اس کے تقدس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں پر پہنچنا نصیب فرمائے، اور حرم شریف کی حاضری کی سعادت ملنے کے بعد ہمیں اس ملتزم کے مقام پر پہنچ کر سنت طریقے کے مطابق وہاں پر بھی ہمیں خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔